شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی قاسم قاضی شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے۔ قاسم کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے تایا ابو کے بیٹے کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایسا واقعہ جس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے ہی یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ میرا کزن بھی سعودی عربیہ ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو اس کو واش روم جانا تھا، اور وہاں پر دور دور تک کوئی واش روم نہیں تھا، ایک سنسان جگہ تھی۔ وہیں پر جب وہ فری ہوا تو اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر آیا، وہ ایک ریگستانی علاقہ تھا، جب وہ گھر آیا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ بیٹھے بیٹھے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی واش روم میں نہا رہا ہوتا تھا تو کافی دیر باہر نہیں نکلتا تھا، اور جب جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے یا مجبوراً کھولنا پڑتا تھا تو وہ اندر بے ہوش ہوا ہوتا تھا۔ ہمارے کزن کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گیا تھا۔ اس کو بالکل یہ سمجھ ہی نہیں رہتی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اور کیسے بات کر رہا ہے۔ پانی پینے لگتا تھا تو پورا جگ پانی کا پی جاتا تھا۔ کھانے بیٹھتا تھا تو ایب نارمل کھاتا تھا۔ پہلے سب کو یہ لگتا تھا مے بی یہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد باقاعدہ اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، اس کا جسم، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگ جاتے تھے، کیونکہ جب بھی کسی انسان کو دورہ وغیرہ پڑتا ہے جنات کا تو اس کی حالت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہم لوگوں کو کسی اللہ والے کا پتہ چلا، ہم لوگ اس کے پاس لے کر گئے۔ جب اسے جو ہی انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی، وہ جو جن تھے جس کا اس کو دورہ پڑتا تھا یا سایہ ہو چکا تھا، وہ اس کے اوپر حاضر ہو گئے، اور کوئی ایک جن نہیں تھا، ان کی پوری فیملی تھی۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیوں اس بچے کو اتنا تنگ کر رہے ہو، اس کو تم لوگ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ وہ جنات کہتے تھے ہم لوگ کسی قیمت پر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگوں کے کھانے کو اس نے ناپاک کیا ہے، اب ہم اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اگر آپ زبردستی کریں گے تو ہم اس کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ اب وہ جو اللہ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا ان جنات کو کہ تمہیں 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، 3 دن میں اس بچے کی جان چھوڑ دو، ورنہ میں تم لوگوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جو ہی انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کی، میرے کزن کی کچھ حالت بہتر ہونے لگ گئی۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ایک جنگلی کبوتر لے کر میرے پاس آؤ۔ ابھی دوسرا دن ہی تھا، ان کو پڑھائی کرتے کرتے وہ جو جنات تھے میرے کزن پر دوبارہ حاضر ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ اس اللہ والے کے پاس ہمیں مت چھوڑو، اس اللہ والے کے پاس ہمیں مت لے کر جاؤ، ہم اس کی جان چھوڑ دیں گے۔ میرے جو تایا ابو تھے انہوں نے فوراً سے وہ جو اللہ والے تھے ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ اس طرح سے ہم لوگوں کے بچے کے اوپر آ کر وہ جنات بول رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا ان کی کسی بات پر بالکل بھی آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا، بچے کو لے کر فوراً میرے پاس آ جائیں۔ ہم لوگ اپنے کزن کو لے کر بڑی مشکل کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں پر لے گئے۔ اب ان کے پاس وہ جنگلی کبوتر بھی تھا جس کے اوپر شاید وہ پڑھائی کر رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے پڑھائی کی، میرا کزن ایک دم سے بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ جو اللہ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکے کے جسم سے وہ جنات نکل چکے ہیں، اب اس گھر میں مقیم ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کبوتر کو پکڑ کر کسی ویرانے میں جا کر ذبح کرنا ہوگا اور وہیں پر اس کو دفن کر دینا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، اس کبوتر کو ہم لوگ لے گئے، اس کو ذبح کر کے ایک جگہ پر دفنا دیا گیا۔ اب ان کے گھر سے بھی وہ جنات نکل چکے تھے، لیکن پوری طرح سے میرے کزن کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا، اب اس کو جو دورے پڑتے تھے وہ پڑنا کم ہو گئے، اور وہ جو بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا تھا وہ بھی چیز کم ہو گئی، مگر مکمل وہ جو جنات تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان لوگوں کا جو چھت تھا اس پر ایک دفعہ جا کر میں بیٹھا ہوا تھا ان کے روم میں، مجھے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئیں۔
وہ جو جنات تھے ہم لوگوں کو بھی ڈرانے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ ان سے نہیں ڈرتے تھے، ان کی آوازیں ضرور سنتے تھے، ان کا چلنا پھرنا، ان کی آہٹ محسوس ہوتی رہتی تھی، مگر ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میرے کزن کی شادی ہوگی، اب وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اب وہ جو جنات ہیں ان کے بچے اس کے بچوں کو نظر آتے ہیں، باقاعدہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بڑوں کو نظر نہیں آتے۔ وہ بچے اکیلے کھیلتے کھیلتے ایک دم سے اس طرح سے پریٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ان کے ساتھ کوئی اور بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ جب ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو، کس کے ساتھ بول رہے ہو، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں پر اتنے زیادہ بچے ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ لوگ آتے ہو تو وہ گم جاتے ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہ جو میرا کزن ہے اس کے بچوں کے ساتھ ان جنات کے بچے باقاعدہ کھیلتے ہیں، ان بچوں کو بلاتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور میرے کزن کو بھی کبھی کبھار نظر آتے ہیں، 1 سے 2 دفعہ اس طرح سے محسوس ہوا جیسے وہ کسی سے باتیں کرتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کوئی نظر نہیں آتا۔ بس میرے کزن کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ اس کو صحت تندرستی دے، اور یہ جو جنات ہیں اس پر یہ مکمل اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے کزن کی، تایا ابو کے بیٹے کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ قاسم قاضی آپ کا، اللہ آپ کے کزن کو صحت تندرستی عطا کرے، ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز، انسان کوتاہی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا جس جگہ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس جگہ کے اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بظاہر ہم لوگوں کے دیکھنے میں وہ ایک ویرانہ ہوتا ہے، بظاہر ہم لوگوں کے دیکھنے میں وہ محض ایک خالی روڈ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی پورے پورے گھر آباد ہوتے ہیں، جنات کے پورے پورے قبیلے آباد ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک میسیج دیتی ہوں کہ جب بھی کسی ویرانے سے گزر رہے ہوں، کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں پر آپ کو کوئی ایسی پرابلم فیل ہو، تو ہمیشہ وہاں پر بولنا چاہیے کہ اگر یہاں پر کوئی ہے تو ہمیں راستہ دے دیں، آپ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن آپ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں، ہمیں راستہ دے دیں۔ پھر وہ جنات انسان کو راستہ دے دیتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ سے گزرے، وہاں سے تھوڑی سی کھانسی کر لینی چاہیے، سلام کر دینا چاہیے، تو وہ جنات وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو بڑے نقصان سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سعودی عربیہ سے شیئر کر رہے ہیں محمد اسلام۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست جہاں پر رہتا ہے وہ بہت ہی قدیم اور پرانا شہر ہے۔ وہاں پر نہ کرتے کرتے بھی جو گھر موجود ہیں، کوئی 100 سال پرانا، کوئی 150 سال پرانا، تو کوئی 200 سال پرانا ہے۔ وہ بہت قدیم مکان ہے جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں۔ جس گھر میں میرا دوست رہتا ہے وہ گھر بھی بہت زیادہ پرسرار اور پرانا سا ہے، 2 بیڈ روم ہے وہاں پر، چھوٹا سا وہ گھر ہے۔ میرا دوست کہتا ہے جو ہی میں اس گھر میں شفٹ ہوا میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ جب میں کھانا وغیرہ بنا کر رکھتا ہوں اور کھانا کھانے لگتا ہوں تو اس میں سے آدھا کھانا غائب ہوتا ہے۔ یہی نہیں، بہت دفعہ مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم جب میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو میرے جو کمرے کا چھت ہے اس کے اوپر کوئی بھاگتا ہے، کوئی دوڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ کوئی چلتا ہوا نیچے بھی آتا ہے۔ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے واضح یہ احساس ہوا کہ کسی نے دروازہ کھولا میرے روم کا اور کوئی اندر آیا ہے، اور آ کر باقاعدہ میرے ساتھ میرے بیڈ پر لیٹا بھی ہے۔ اس وقت میری جو کنڈیشن تھی وہ ایسی تھی کہ خوف کے مارے نہ میں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی مجھ سے دیکھا جا رہا تھا کہ کون اندر آیا ہے، کیونکہ میں وہاں پر اکیلا رہتا تھا۔ پھر کچھ ہی ٹائم گزرا، وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہاں پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، مگر کسی کا آنا، اس کی موجودگی کا احساس ہونا وہ بہت زیادہ کلیئر تھا۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ پھر میرا دوست جو تھا اپنے پڑوسی جو تھے، اس کے نیبر تھے، ان کے گھر گیا اور ان کو یہ کہنے لگا کہ مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کوئی نہ دکھنے والا وجود، کوئی نہ دکھنے والی مخلوق بار بار ڈراتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، تو میں اکیلا وہاں پر نہیں سو سکتا، میں آپ کے پاس یا آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے اس کی ہیلپ کی، وہ رات اس نے وہیں پر گزاری۔ ابھی اس کے ساتھ اتنے زیادہ معاملات یہ نہیں شروع ہوئے تھے تو میں بھی اس کے گھر گیا تھا، ایک رات میں بھی وہاں پر رکا تھا۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کے کیا معاملات ہیں، یا وہ گھر پوزیسڈ ہے، ہانٹیڈ ہے، وہاں پر کیا ایشو ہیں۔ جب میں وہاں پر سویا تو ساری رات کسی
نہ دکھنے والے وجود نے، کسی اندیکھے وجود نے مجھے بہت ڈرایا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی چارپائی کو چھیڑ جاتا ہے بیڈ پر جہاں پر ہم لوگ سو رہے تھے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی بالکل پاس چل پھر رہا ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ کلیئر یہ فیلنگز آتی تھیں کہ آپ کے علاوہ ہر ٹائم کوئی موجود ہے۔ جب میرے دوست کے ساتھ یہ معاملات شروع ہوئے کہ باقاعدہ اس کے کمرے کا دروازہ کوئی کھول کر آ کر اس کے پاس سونا شروع ہو گیا، وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکا، اس نے وہ گھر فوراً چھوڑ دیا۔ جب بہت سے لوگوں سے اس بات کی تصدیق کی گئی اور پوچھا گیا تو ان سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ گھر قدیم ہے، بہت زیادہ پرانے گھر ہیں، 100 سال سے بھی زیادہ پرانے گھر ہیں، یہاں پر بہت زیادہ جنات کے بسیرے ہیں، یہاں پر جنات کی بھی بہت زیادہ خاندان اور ان کی فیملی بہت سالوں سے یہاں پر مقیم ہے، آباد ہیں۔ جب بھی ایسے گھروں میں کوئی انسان جا کر بستا ہے، رہتا ہے، پھر وہ جنات اس انسان کو وہاں پر نہیں رہنے دیتے، وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان وہاں سے چلے جائیں۔ میرے دوست نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ محمد اسلام نے سعودی عربیہ سے سٹوری شیئر کی تھی، جو بیسکلی انڈیا لکھنؤ کے رہائشی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، ایسے بہت سے واقعات آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے گرینڈ پیرنٹس سے سنے ہوں گے کہ جو پرانے دور کے مقامات ہوتے ہیں، جو پرانے دور کے گھر ہوتے ہیں، جو پرانے دور کی جگہیں ہوتی ہیں، وہ آسیب زدہ ہوتی ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ ہی آسیب زدہ ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو جگہیں سالوں سال خالی رہیں، ویران رہیں، جہاں پر انسان جائے ہی نہ، پھر وہاں پر تو جنات اپنا بسیرا کرتے ہی کرتے ہیں۔ 40 دن تک کوئی گھر خالی رہے تو وہاں پر جنات مقیم ہو جاتے ہیں، اور یہ بالکل ویلڈ بات ہے۔ جو جگہ خالی رہتی ہے، جو جگہ بند رہتی ہے، جہاں پر انسان نہیں جاتے، وہاں پر جنات آباد ہو جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد بہت سے جنات آسمان سے اللہ کے حکم سے اتارے جاتے ہیں، وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ ڈھونڈتے ہیں ٹھکانے، پھر جو گھر، جن گھروں کے دروازے، جن گھروں کی ونڈوز کھلی ہوتی ہیں، وہ وہاں پر بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو میسیج دیتی ہوں، جو ہی مغرب کی اذان ہونے والی ہو، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان کا کیا ٹائم ہے، اس سے 2-3 منٹ پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں۔ جو ہی مغرب کی اذان کمپلیٹ ہوتی جائے تو بسم اللہ پڑھ کر ان دروازوں اور کھڑکیوں کو کھول دیا کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی غیر مرئی مخلوق جو ٹھکانے ڈھونڈتی ہے، وہ آپ کے گھروں میں مقیم نہیں ہو سکے گی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک لڑکی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو بیسکلی ایک الیکٹریشین تھا، مری کا رہنے والا تھا، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ جب بھی کوئی بلڈنگ ہوتی تھی تو کہیں پر بھی یہ جو الیکٹریسٹی کا جتنا بھی کام ہوتا تھا، ان کی وائرنگ کرنی ہوتی تھی یا جو بھی فٹنگ وغیرہ ہوتی تھی ساری، وہی کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ایک کال آئی، اس کے ایک دوست نے یہ کہا کہ ایک گھر بالکل ابھی نیا ہی بنا ہے، تو وہاں پر جا کر جتنا بھی الیکٹریسٹی کا سارا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے، اور بھی کچھ چھوٹے موٹے کام ہیں تو تم چلے جاؤ۔ وہ لڑکا وہاں پر چلا گیا۔ اب وہ جو اس گھر کے آنر تھے، اپنی فیملی کو انہوں نے بھیجا ہوا تھا کیونکہ ابھی وہ گھر کمپلیٹ نہیں ہوا ہوا تھا۔ وہاں پر وہ کہتا ہے میں نے کام کرنا شروع کر دیا، 3-4 دن تو بہت زور رہا کام کا، میں نے تقریباً ساری فٹنگ بھی کر دی، ساری وائرنگ کمپلیٹ ہوگی ہر جگہ کی۔ اب جو لاسٹ ڈے تھا، ابھی میں کام کر رہا تھا، تو وہ جو آنر تھا اس گھر کا، وہ کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج میں اس گھر میں بالکل اکیلا تھا، میں کام کر کر کے تھک گیا تھا، بور ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ذرا پورے گھر کا جائزہ لیتا ہوں، یہ گھر کیسا بنا ہوا ہے یا اس کا اوپر والا پورشن کیسا ہے۔ میں چلتا چلتا اوپر والے پورشن میں گیا، اور پھر سب سے اوپر جو ٹیرس تھا ان لوگوں کا، 3rd فلور پر جو چھت تھا، وہاں پر چلا گیا۔ ابھی میں وہاں پر گھوم پھیری رہا تھا، اس گھر کے ساتھ ایک بہت قدیم پرانی بلڈنگ تھی، جو دیکھنے میں یوں محسوس ہو رہی تھی کہ شاید سالوں سے بند ہے۔ اس کی خستہ حالی یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی انسان کافی سالوں سے نہیں آیا۔ اس بلڈنگ سے مجھے بہت پرسرار سی فیلنگز آئیں، تو میں اس کو غور سے دیکھنے لگ گیا۔ ابھی میں اس کو غور کر کے دیکھ ہی رہا تھا تو مجھے اسی بلڈنگ میں سے ایک خاتون کے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ آواز ایسے تھی کہ کوئی عورت کہکا لگا کر ہنس رہی ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہاں پر تو دیکھنے میں یہ احساس آ رہا ہے کہ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں، دروازے
بند ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ بھی زنگ آلود ہیں، جیسے کبھی کوئی انسان آیا ہی نہ ہو۔ اس کے دور و دیوار بتا رہے ہیں کہ یہ ویران ہے۔ پھر یہ ہنس کون رہا ہے؟ پہلے اسے یہ لگا کہ مے بی مجھے کوئی دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ اس نے بلانا چاہا کہ یہاں پر کون ہے، آپ کہاں ہیں، آپ کون ہیں جو ہنس رہے ہیں؟ اب جو ہی اس نے یہ بات کہی، اس نے دوبارہ سے وہ کہکا سنا اور اس کو ایسا لگا کہ کوئی عورت ہے جو باقاعدہ مسلسل اس کو مخاطب کر رہی ہے ہنس کے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اونچی سی آواز دینے لگ گیا۔ جو ہی اس نے آواز دی، اسی گھر کے جو نیبر تھے کہیں وہ اوپر آئے ان کی آواز سن کے، انہوں نے شور مچا دیا اور کہا کہ جلدی سے دیوار سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس آدمی کو، اس لڑکے کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ مجھے کیوں اس طرح فورسفلی کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو ہی وہ پیچھے ہٹا، اتنے میں اس گھر کا آنر بھی آ گیا، وہ جو نیبر تھا وہ بھی ان کے گھر آ گیا اور فوراً سے اوپر بھاگتے ہوئے آئے اور بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور اس کو یہ کہہ رہے تھے کیا تم ٹھیک ہو؟ اس لڑکے نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے، یہاں پر کوئی ہنس رہا ہے، مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ کون ہے، شاید کوئی مدد چاہتا ہو یا ایسا کوئی سین ہو۔ اس نے یہ کہا کہ یہ ایک اسکول تھا، آج سے 25-30 سال پہلے کا، یہ بند پڑا ہوا ہے، یہ ویران اسکول ہے اور یہاں پر ایک بہت بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اکیلے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے پہلے ہنستی ہے۔ جب کوئی انسان ہنستا ہے تو وہ اس کو اتنا ہیپناٹائز کر دیتی ہے کہ وہ انسان اس اسکول میں پھلانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جو ہی کوئی بھی اس اسکول کی حدود میں جاتا ہے، اس کا بہت زیادہ بھیانک انجام ہوتا ہے۔ شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، کہ میں نے تمہاری آواز سنی اور میں فوراً سے اوپر آ گیا کہ ساتھ والوں کی چھت پر کیا ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی تم اپنے کام سے کام رکھو اور دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ وہ لڑکا بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاید میری زندگی تھی جو میں بچ گیا۔ اس نے اس گھر کا کام کمپلیٹ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ جب بھی کہیں کام کی غرض سے جاتا تھا، جو حصہ، جو ایریا میرا ورکنگ ہوتا تھا جہاں پر، اس کے علاوہ میں کہیں بھی نہیں جاتا تھا۔ مجھے اس چیز سے یہ سبق ملا کہ کبھی بھی کسی کے گھر جا کر کہیں بھی ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ کا جانا نہ بنتا ہو۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں۔ ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ سٹوری UK کے ہی ایک ایسے شخص کی ہے جو ہوم لیس تھا، بہت غریب تھا۔ اس کے حالات اس حد تک خراب تھے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں تھا۔ وہ کبھی سڑکوں پر تو کبھی یہ جو بینچ ہوتے ہیں ان پر سو کر وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، بہت شدید ٹھنڈ تھی، کرسمس نائٹس چل رہی تھیں، تو میں نے سارا دن لوگوں سے بھیک مانگ کر کچھ پیسے اکٹھے کیے اور رات کا کھانا میں نے جا کر ایک ٹیک اوے سے لیا۔ ان لوگوں نے جب میری حالت دیکھی، مجھ سے پیسے نہیں لیے، مجھے کھانا بھی دے دیا اور مجھے کافی بھی دے دی۔ میں نے جو ہی کھانا کھایا، کافی پی، اب میں ریلیکس تھا۔ اسی ٹیک اوے کی بیک سائڈ پر ایک سنسان سی گلی تھی۔ میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، میں یوں ہی سڑکوں پر سو کر رات گزارا کرتا تھا۔ اس گلی کے ایک کونے میں جا کر ایک فٹ پاتھ پر میں لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس گلی میں اتنا سناٹا، اتنی سنسان وہ گلی تھی، ایسا لگتا تھا یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ اس گلی میں کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ مے بی یہاں کے جو رہائشی ہیں آئے ہوں گے کوئی اپنے گھر میں۔ میں تو ایک کارنر میں لیٹا ہوا تھا، ایک کونے میں چھپ کر لیٹا ہوا تھا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو آہٹ تھی وہ کبھی پاس آتی محسوس ہوتی تھی، کبھی دور جاتی محسوس ہوتی تھی، اور کچھ عجیب سی ہلچل تھی۔ ایک تو سردی بہت تھی، دوسرا نیند بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید جیسے یہ گلی میں بلیاں ہوتی ہیں تو شاید اس طرح کا کوئی ہو، وہ بھی نہیں تھا۔ اب جو ہی وہ آہٹ بہت زیادہ قریب آتی محسوس ہوئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو بالکل میری آنکھوں کے سامنے گلی کے درمیان میں ایک بہت لمبے قد والا کوئی شخص کھڑا تھا اور مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں نیند میں ہوں تو اس لیے مجھے یہ اس طرح کا فیل ہو رہا ہے، یا شاید یہ مجھے یہاں پر سوتا نہیں دیکھ پا رہا، یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہے ہو؟ جو ہی میں نے غور کرنا چاہا، اس کا قد اور دراز ہوتا گیا اور دراز ہوتا گیا اور اس کی آنکھیں بہت خوفناک ہو گئیں۔ ایک دم سے اس کا چہرہ بھی بدل گیا، وہ بہت خوفناک جلے ہوئے چہرے والا کوئی شخص تھا۔ جو ہی میں نے اتنے
خوفناک چہرے والا کوئی شخص دیکھا جس کا قد بڑھتا ہی جا رہا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں نے وہاں سے میرے پاس جو کچھ بھی تھا میرے سونے کے لیے یا اوپر لینے کے لیے جو کچھ بھی تھا اس کو اٹھایا اور وہاں سے اتنا بھاگا ایک پارک میں چلا گیا۔ وہاں پر میں نے ایک بینچ پر ساری رات گزاری۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے محنت کرنا شروع کر دی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اسی طرح سے میں سڑکوں پر رات گزاروں گا تو ایک دن میں کسی نہ کسی مخلوق کا نشانہ بن جاؤں گا۔ پھر میں نے بہت محنت کی، محنت کر کے میں نے ایک چھوٹا سا رہنے کا ٹھکانہ بنایا۔ اس کے بعد کبھی بھی کسی ویران، کسی سنسان گلی اور سڑک پر اس طرح اوپن جگہ پر میں نے رات نہیں گزاری۔ اب میرے زندگی کے حالات بھی بدل چکے ہیں۔ اس ایک خوفناک رات نے مجھے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ یہ کچھ سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جو انسان بھی محنت سے بھاگتا ہے، جو انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ بس محنت نہ کر کے زندگی گزر جائے گی، وہ بالکل غلط ہوتے ہیں وہ لوگ۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو اس کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، نماز 5 ٹائم پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور اپنی حفاظت کی، اپنی کامیابی کی، اپنی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل کی سٹوریز کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر آپ کو ڈیلی ایسے ہی خوفناک کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔